1592 میں ایک ننگے چراغ نے شاہجہاں کی چہیتی بیٹی جہاں آرا کے جالی دار لباس کو آگرہ کے قلعے میں دبوچ لیا تھا۔ خوبصورت شہزادی پوری طرح جھلس گئی تھی۔ ایک انگریز ڈاکٹر سرجن گبریل باٹن نے اس کا علاج اس نفاست سے کیا کہ اس کے چہرے پر داغ تک نہ رہا۔ خوش ہو کر مغل حکمراں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ٹریڈر کے لیے بنگال کی راہ کھول دی۔ انگریز کمپنی نے ہگلی میں فیکٹری قائم کی۔ ایک دفعہ اس فیکٹری کے چند ممبروں کا مقامی باشندوں سے تصادم ہو گیا۔ نتیجے میں 1686 میں انہیں ہگلی سے نکال باہر کر دیا گیا۔ بعد میں انہیں تھانہ قلعہ موجودہ شیب پور پر گرفت حاصل ہوئی اور شائستہ خان سے تحریری طور پر اولوبیڑیا میں ایک قلعہ کی تعمیر کی اجازت حاصل کر لی، یہاں تک کہ وہ ہگلی سے دوبارہ تجارت کرنے لگے۔ اسی اثنا میں بامبے میں مغل اور انگریز بھیڑ گئے تو اس اجازت نامے کو منسوخ کر دیا گیا۔ جاب چانک جو کمپنی کا ایجنٹ تھا، اس نے اولوبیڑیا کو چھوڑ کر سلطنتی میں سکونت اختیار کی۔ یہ دن 24 اگست 1690 کا تھا۔ اس وقت انگلستان میں بادشاہ ولیم III کی حکومت تھی، جبکہ دہلی کے تخت پر اورنگزیب عالمگیر جلوہ افروز تھے۔ بعض لوگ لا علمی کی بنیاد پر جاب چانک کو کلکتہ کا بانی مانتے ہیں۔ کلکتہ کا وجود اس کی آمد سے بہت پہلے سے ہے۔ آئین اکبری میں اس کا ذکر ہے۔ بپرو داس نے 1495 میں ایک نظم منسا منگل لکھی تھی، اس میں کلکتہ گاؤں کا ذکر ہے۔ وین ڈین بروک نامی پرتگالی سیاح نے 1660 میں اپنے نقشے میں کلکتہ کو اجاگر کیا ہے۔ ثابت ہوا کہ کلکتہ جاب چانک کی آمد سے قبل بھی آباد تھا۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے بھی 2003 میں واضح کر دیا تھا کہ جاب چانک کو کلکتہ کا بانی نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ جاب چانک کا کمال یہ ہے کہ اس نے اس وقت کے 3 گاؤں سوتانوتی، کالیکتا اور گوبندو پور کو ضم کر کے اسے ایک کلکتہ کا نام دیا اور بلا تفریق مذہب و ملت وہاں لوگوں کو بسنے کی سہولت دی۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جاب چانک نے 1686 میں کلکتہ میں ایک کارخانہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی، مگر شائستہ خان جو اورنگزیب کا چچا اور اس وقت بنگال کا گورنر تھا، اس نے اس کی اجازت اسے نہیں دی، کیونکہ انگریز اس وقت ہندوستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کرنے لگے تھے۔ اورنگزیب نے ان کے کارخانوں کو ضبط کر لیا۔ بعد میں انگریزوں نے 17,000 پاؤنڈ ادا کر کے مصالحت کی تو انہیں دوبارہ تجارتی سہولتیں حاصل ہوئیں۔ اس وقت کے بنگال کے گورنر ابراہیم خان نے بنگال میں بھی تجارت کی اجازت اور سلطنتی میں زمین بھی عطا کی۔ جاب چانک نے 1698 میں اورنگزیب کے پوتے عظیم الشان کو 16,000 روپے دے کر اجازت نامہ حاصل کر لیا اور 3 مہینے بعد سالانہ 1,300 روپے میں ان تینوں گاؤں کو مشروط طور پر خرید لیا۔ شرط یہ تھی کہ اس کے بدلے سالانہ 1,200 روپے شاہی خزانے میں جمع ہوں گے۔ اس طرح سے یہ تینوں گاؤں انگریزوں کا ہو گیا۔ وہ اس کے سیاہ و سفید کے مالک بن بیٹھے۔ اس کے بعد مغلیہ حکومت کے خلاف پھیلتی بغاوت کی وجہ سے قلعہ بنانے کی اجازت بھی بنگال کے گورنر سے مل گئی۔ جاب چانک کو ہگلی، قاسم بازار، بالاسور اور پٹنہ کی بندرگاہوں میں کام کا تجربہ تھا، اس لیے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایجنٹ مقرر ہوا۔ بعد میں وہ کلکتہ کا گورنر بھی بنا۔ جاب چانک کلکتہ کو ایک عظیم تر کلکتہ بنانے کا خواب اپنے دل میں لیے 10 جنوری 1693 کو مر گیا۔ جاب چانک کلکتہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبرستان میں دفن ہوا۔ اس قبرستان کا آغاز 1690 سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی نو آبادیات بنتے ہی ہوا، جو 1700
67 تک رہا۔ جاب چانک نے ایک ہندو عورت سے شادی کی تھی جسے اس نے ستی ہونے سے بچایا تھا۔ جاب چانک کے مرنے کے 3 سال بعد 1696 میں اس کے داماد سر چارلس آئر نے اپنے سسر کی یاد میں ایک پختہ مقبرہ بنوایا جو آکٹینگولر ہے۔ اس کے سرے پر ایک گنبد ہے۔ جاب چانک کے مقبرہ کی اندرونی دیوار میں کتبے لگے ہیں۔ کچھ تحریریں لاطینی زبان میں بھی ہیں۔ ان میں سے ایک یادگار کتبہ سرجن ولیم ہیملٹن کا بھی ہے جس نے مغل بادشاہ فرخ سیار کا علاج کیا تھا۔ اس پر انگریزی اور فارسی دونوں میں تحریریں ہیں۔ کلکتہ کارپوریشن نے 2007 میں جاب چانک اور اس سے متصل قبروں کو 11 لاکھ کی لاگت سے نئے سرے سے تر و تازہ کیا ہے۔